یہ جو جنگ بندی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے بتایا اسرائیل ایران سیز فائر میں وزیر اعظم کا اہم کردار ہے، اس کے پیچھے بھی وردی ہے۔ ایران اسرائیل سیز فائر پر پاکستان کو فخر کرنا چاہیے، کہا بھارت سے جنگ میں پاکستان کو غیبی مدد حاصل رہی۔ بھارت نے ہماری بیس پر 11 میزائل فائر کیے، ایک بھی اندر نہیں گرا۔ وزیراعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر آذربائیجان پہنچ گئے۔ اعلیٰ حکام نے وزیراعظم کا پرتپاک استقبال کیا۔ باکو میں اقتصادی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیراعظم اہم علاقائی اور بین الاقوامی چیلنجز پر پاکستان کا نقطہ نظر پیش کریں گے۔ علاقائی روابط، تجارت کے فروغ اور پائیدار ترقی کے لیے اقدامات پر زور دیں گے۔ اور سنی اتحاد کونسل کے 26 ارکان نے پنجاب اسمبلی کے خلاف نااہلی ریفرنس دائر۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے 26 ایم پی ایس کی فہرست الیکشن کمیشن میں جمع کروا دی۔ 27 جون کو اجلاس میں اپوزیشن ارکان نے ہنگامہ آرائی کے ساتھ توڑ پھوڑ کی تھی۔ اسپیکر نے 26 ارکان کی رکنیت معطل کر رکھی ہے۔ الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 66 اور 104 میں ترامیم متعارف کرا دی گئی۔ کوئی رکن اپنی سیاسی جماعت سے وابستگی کا پارٹی سرٹیفکیٹ تبدیل نہیں کر سکتا۔ ذرائع الیکشن کمیشن کا کہنا ہے مخصوص نشستوں کے لیے ضروری ہے جماعت نے وقت پر فہرست جمع کرا رکھی ہو۔ گورنر کے پی کونسلر کی سیٹ نہیں جیت سکتے، ہماری حکومت ختم کرنے کی بات کر رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں ثانیہ سوات پر انکوائری جاری ہے، کوتاہی ثابت ہونے پر سزا دی جائے گی، کوئی بھی طاقتور نہیں، صوبے میں تجاوزات کے خلاف بلا تفریق آپریشن ہوگا۔ پشاور ہائی کورٹ کا علی امین گنڈاپور کو درج مقدمات میں گرفتار نہ کرنے کا حکم، حفاظتی ضمانت میں ستمبر تک توسیع کر دی۔ سانحہ سوات میں مختلف محکموں کی جانب سے کوتاہیاں سامنے آئی ہیں۔ رپورٹ میں تمام چیزیں سامنے لائیں گے۔ چیئرمین انکوائری کمیٹی کا پشاور ہائی کورٹ میں بیان، کہا سانحہ کے بعد سوات کا دورہ کیا، 7 دن میں رپورٹ جمع کرانی ہے۔ چیف جسٹس ایس ایم عتیق شاہ نے استفسار کیا، سیاحوں کے تحفظ کے لیے کیا اقدامات کیے گئے۔ کمشنر اور آر پی او مالاکنڈ بھی جواب جمع کرائیں۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر ہیلی کاپٹر کی دستیابی اور تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ اٹک کے دریا میں پھنسے چرواہے کو ریسکیو کر لیا گیا۔ جانوروں کو چراتے ہوئے 45 سالہ شبیر سیلابی ریلے میں پھنس گیا تھا۔ ریسکیو 1122 کی کامیاب کارروائی پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی عملے کو شاباش۔ بنوں کے دریائے کرم میں پھنسے 2 افراد کو بھی بحفاظت نکال لیا گیا۔ دریا میں پانی کا بہاؤ بڑھنے پر دونوں پھنس گئے تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 9 مئی کیس میں سزا پانے والے 4 ملزمان کو بری کر دیا۔ کہا پروسیکیوشن ملزمان کی موقع پر موجودگی تو ثابت کرے، اب کیا عدالت شناخت پریڈ کی بنیاد پر سزا دے گی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے سہیل، شاہزیب، اکرم اور میرا خان کو 27 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ قومی خزانے کو کروڑوں روپے نقصان پہنچانے کا الزام، ایف آئی اینٹی کرپشن سیل نے 3 سابق اعلیٰ افسران کو گرفتار کر لیا۔ سابق سی او ریلوے کنسٹرکشن کمپنی سید نجم سعید، سابق کنٹرولر فائنانس زبیر حسین اور سابق ڈائریکٹر کمرشل مہرالنساء شامل۔ شہباز شریف کے بانی پی ٹی آئی کے خلاف حتیٰ عزت کے دعوے پر سماعت، وزیر اعظم کے لیگل نوٹس کو ریکارڈ کا حصہ بنانے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ سیشن عدالت 10 جولائی کو فیصلہ سنائے گی۔ لاہور ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی 8 مقدمات میں رہائی کی درخواستیں مسترد کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ کہا ٹرائل کورٹ نے پولیگرافک، فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ اور وائس میچنگ کرانے کی اجازت دی۔ بظاہر بانی پی ٹی آئی نے تحقیقات میں تعاون نہیں کیا۔ تمام مقدمات میں مزید تفتیش کی ضرورت ہے۔ درخواستیں مسترد کی جاتی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے جناح ہاؤس حملہ سمیت دیگر مقدمات میں ضمانت کے لیے رجوع کیا تھا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کا اضافی تنخواہ لینے سے انکار، معاملہ وزیراعظم پر چھوڑ دیا۔ شہباز شریف کے نام خط میں لکھا، بے شک میری تنخواہ نہ بڑھائیں، میرا کوئی مطالبہ نہیں، تنخواہ بڑھانے کا فیصلہ وفاقی کابینہ اور وزیراعظم کا اختیار ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کی تنخواہوں میں اضافے پر وزیر دفاع خواجہ آصف نے کڑی تنقید کی تھی۔
قومی اتحاد نے دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیے. پاک فضائیہ ملکی سرحدوں کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہے. قوم کی حمایت سے مسلح افواج ہر چیلنج سے نمٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں. ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کے نام خط. کہا بھارتی جوہریت پر قومی یکجہتی قائم کرنے میں آپ کا کردار قابل ستائش ہے. پارلیمانی قیادت کے قومی اتحاد کے مظاہرے پر پاک فضائیہ شکر گزار ہے. قومی اسمبلی کے ارکان کی یکجہتی قابل فخر ہے. چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحل شمشاد مرزا سے جنوبی افریقی فضائیہ کے سربراہ کی ملاقات. دو طرفہ تعاون اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے دونوں افواج کے درمیان رابطوں کی سطح اور دائرہ کار کو مزید وسعت دینے پر بات چیت کی گئی. وسیع تر علاقائی صورتحال اور تازہ پیش رفت پر بھی گفتگو کی گئی. جنرل ساحل شمشاد مرزا نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو اجاگر کیا. معزز مہمان نے پاک افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیوں کا اعتراف کیا. پاکستان ہاکی ٹیم کو ایشیا کپ میں شرکت سے نہیں روکا جائے گا. بھارتی وزارت کھیل نے بتا دیا. بھارتی میڈیا کا کہنا ہے وزارت کھیل کو پاکستان کی شمولیت کی حکومتی اجازت مل چکی. بھارتی وزیر نے غیر ملکی خبر ایجنسی کو بتایا کسی بھی ملک کو عالمی مقابلوں میں شرکت سے نہیں روکیں گے. ہاکی ایشیا کپ 28 اگست سے 7 ستمبر تک راجگیر بہار میں کھیلا جائے گا. پاک بھارت حالیہ جنگ کے بعد یہ کھیلوں کا پہلا عالمی ایونٹ ہوگا. پاکستان ہاکی فیڈریشن نے پیش رفت خوشائن قرار دے دی. صحافی نے بھارتی کرکٹ ٹیم کو ایشیا کپ میں پاکستان سے کھیلنے کی اجازت پر سوال کیا. وزیر نے کہا بھارتی کرکٹ بورڈ نے اب تک رابطہ نہیں کیا. رابطہ کیا جائے گا تو فیصلہ کریں گے. کراچی میں شہری کے ہاتھوں مبینہ ڈاکو کی ہلاکت. مارا گیا ڈاکو جمیل 17 مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھا. واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ گئی. وقاص نے یاوی نیوز کو بتایا وہ دوست کے ساتھ ڈیفینس آ رہا تھا. فرنگی سیکٹر 23 کے سروس روڈ پر کار روکتے ہی ڈاکو آ گئے. موبائل اور پرس چھینا. ملزم فرار ہوا تو اپنے لائسنس یافتہ پستول سے فائرنگ کی. ملزم زخمی ہو کر گرا تو لوگ جمع ہو گئے. پولیس بھی پہنچ گئی. بانی پی ٹی آئی اپنی جماعت کی وجہ سے ہی جیل میں ہے. گنڈاپور کو کسی اپوزیشن کی ضرورت نہیں کہ اپنے دشمن خود ہیں. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا کہنا ہے کے پی میں امن و امان کی خطرناک صورتحال ہے اور وزیر اعلیٰ کہتے اسلام آباد پر حملہ کروں گا. جماعت اسلامی نے سوائے فتنے کی سیاست کے کچھ نہیں کیا. ایم کیو ایم کو کراچی کی اتنی فکر تھی تو بلدیاتی الیکشن لڑتے. پریس کلب پر روزانہ کوئی نہ کوئی احتجاج ہوتا ہے. ہم چاہتے ہیں کراچی پریس کلب کو کسی اور جگہ منتقل کر دیں. کراچی سے بھاری ٹیکس لیے جاتے ہیں لیکن شہر کو فنڈز نہیں دیے جاتے. وفاق میں شامل پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے K4 منصوبے پر خاموش ہیں. جماعت اسلامی کراچی کے امیر مرم ظفر کہتے ہیں واٹر اینڈ سیوریج بورڈ پر سندھ حکومت کا قبضہ ہے. مرتضی بہار جواب دیں نالوں کی صفائی کیوں نہیں کروائی. ہر چوراہے پر ٹریفک اہلکار جمع ہے. کرپشن کا بازار گرم ہے. کراچی میں 2 ماہ کے لیے 52,000 سے زائد موٹر سائیکلیں کے چلان کیے گئے. نمبر پلیٹ کے بہانے شہریوں پر بھاری جرمانے ناقابل قبول ہیں. ایم کیو ایم پاکستان کی کراچی میں نمبر پلیٹ کے نام پر بھاری جرمانوں کی سخت مذمت. کہا نمبر پلیٹس کے لیے 4 سے 5 ماہ بعد کی تاریخیں دی جا رہی ہیں. ایکسائز دفتر میں رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. نمبر پلیٹس کا اجرا شفاف اور فوری بنایا جائے. سندھ حکومت لوٹ مار بند کرے ورنہ احتجاج کیا جائے گا. کراچی کے علاقے لائنز ایریا میں بارش کے بعد گٹر ابل پڑے. گلیوں سے پانی نہ نکالا جا سکا. شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا. شہر کے مختلف علاقوں میں بارش کے بعد اب تک صورتحال. سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار. ابلتے گٹر بھی شہریوں کے لیے وبال جان بن گئے.
کراچی رزاق آباد عبداللہ گوٹ میں بچہ گاربیج ٹرک کی زد میں آ کر جاں بحق۔ پولیس کے مطابق 3 سال کا عادل شاہ گلی میں کھیل رہا تھا، ریورس کرتے ہوئے گاربیج ٹرک کی زد میں آ گیا۔ ٹرک ڈرائیور فرار، پولیس نے ٹرک کو تحویل میں لے لیا۔ راولپنڈی کے سرکاری اسپتالوں میں صحت کارڈ کی سہولت ختم، امراض قلب کے مریض شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ راولپنڈی انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں صحت کارڈ کی سہولت ختم ہونے کا سن کر مریض مایوسی سے لوٹنے لگے۔ جن مریضوں کی آج سرجری ہونا تھی وہ بھی پریشان ہیں۔ پاکستان سے پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی انسداد پولیو کی ٹاسک فورس کے اجلاس میں گفتگو۔ ملک میں انسداد پولیو کی بھرپور کوششیں مزید تیز کرنے پر زور۔ کہا ہر بچے کو پولیو جیسے موذی مرض سے بچانے اور پولیو فری پاکستان ہمارا عزم ہے۔ اس عمل کو یقینی بنایا جائے کہ ہر بچے کو ویکسین کی متعدد خوراکیں ملیں۔ اسرائیلی فورسز نے غزہ میں حملے میں مزید تیزی کر دی۔ 2 روز میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 300 ہو گئی۔ آج صبح 73 فلسطینی شہید ہوئے۔ اسرائیلی فورسز کا پھر امدادی مرکز پر حملہ، 33 افراد شہید۔ شمالی غزہ میں گھر پر بمباری سے انڈونیشیا اسپتال کے چیف ڈاکٹر اہلیہ اور 5 بچوں سمیت شہید۔ خان یونس میں 13، وسطی غزہ اسکول پر بمباری میں 11، غزہ سٹی اور بیت اللہیہ میں 9 افراد شہید ہوئے۔ غزہ میں 60 دن کی جنگ بندی کے معاہدے پر ڈیڈ لاک برقرار۔ حماس کا کہنا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جنگ بندی تجویز کا جائزہ لے رہی ہیں۔ ایران کو یورینیم افزودگی کے حوالے سے عالمی ایجنسی سے تعاون کرنا ہوگا۔ مشرق وسطی ہمیشہ کے لیے تبدیل ہو گیا۔ صدر ٹرمپ غزہ میں جنگ بندی کے لیے پر امید ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروز کی پریس کانفرنس، کہا ہم نے تمام تنازعات میں شہریوں کی ہلاکت کی مذمت کی ہے۔ غزہ کی صورتحال کی ذمہ دار حماس ہے۔ غزہ میں حالات معمول پر لانے کے لیے حماس کو ہتھیار ڈالنا اور مغوی رہا کرنا ہوں گے۔ ترجمان پینٹاگون نے کہا ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے سے متعلق اپنے موقف پر قائم ہے۔ امریکہ نے حملے میں ایران کی جوہری تنصیبات کو تباہ کر دیا۔ ایرانی جوہری پروگرام کو 1 سے 2 سال پیچھے دھکیل دیا گیا۔ امریکہ آنے والوں کے لیے نئی وارننگ جاری، ویزا اور گرین کارڈ منسوخی کا نیا قانون نافذ کر دیا گیا۔ محکمہ امیگریشن کا کہنا ہے دہشت گردی، تشدد کی ترغیب یا ایسی سرگرمی میں ملوث افراد کو امریکہ میں رہنے نہیں دیا جائے گا۔ قانون توڑنے والوں کے گرین کارڈ اور ویزا منسوخ کیے جائیں گے۔ امریکی عدالت نے ٹرمپ انتظامیہ کے امیگریشن اقدامات کے خلاف بڑا فیصلہ سنا دیا۔ میکسیکو سے غیر قانونی امریکہ آنے والے افراد کو سیاسی پناہ کے لیے اہل قرار دے دیا۔ امریکی شہر شکاگو میں فائرنگ سے 4 افراد ہلاک، 14 زخمی، 4 کی حالت تشویشناک۔ پولیس نے بتایا ریور نارتھ نائٹ کلب کے باہر کار سوار نے شہریوں کو نشانہ بنایا، ملزم کی تلاش جاری ہے۔ عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا عرس، ملک اور بیرون ملک سے آنے والے ہزاروں زائرین کی شرکت، بہشتی دروازے سے گزرنے والے کی سعادت حاصل کی۔ عرس کی تقریبات 10 محرم الحرام کی اذان فجر تک جاری رہیں گی۔ پرتگال کے سٹار فٹ بالر ڈیاگو جوٹا کار ایکسیڈنٹ میں ہلاک، 28 سالہ فٹ بالر کی گاڑی شمالی اسپین میں حادثے کا شکار ہوئی۔ ڈیاگو کے بھائی بھی زندگی کی بازی ہار گئے۔ ڈیاگو کی 5 روز پہلے ہی شادی ہوئی تھی۔ گزشتہ ماہ یویفا نیشنز لیگ کا فائنل جیتنے والی پرتگالی ٹیم کا حصہ تھے۔ ڈیاگو جوٹا نے اس سال لیورپول کے ساتھ انگلش پریمیئر لیگ کا ٹائٹل بھی جیتا تھا۔ چیئرمین محسن نقوی کی زیر صدارت پی سی بی کے بورڈ آف گورنرز کا اجلاس، رواں مالی سال کے لیے 18 ارب 30 کروڑ کے بجٹ تخمینہ جات کے متفقہ منظوری دے دی۔ کرکٹ کے فروغ کے لیے بہترین کارکردگی والے ریجن کو ہر سال انعام دیا جائے گا۔ اجلاس میں گزشتہ بورڈ میٹنگ کے فیصلوں کی توثیق بھی کی گئی۔ اور پاکستان نے ایشین یوتھ گرلز نیٹ بال چیمپئن شپ کے فائنل کا ٹکٹ کٹا لیا۔ سیمی فائنل میں جاپان کو 39 کے مقابلے میں 64 کے مارجن سے شکست دی۔ جنوبی کوریا میں ہونے والے ایونٹ کا فائنل کل کھیلا جائے گا۔